الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن حج بیت اللہ ہے. حج نام ہے ایک مقرر اور متعین وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کو اپنانا. راجح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور اگلے سال سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور عرفات کے میدان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے. اگر اللہ کے کسی بندے کو صحیح اور مخلصانہ حج نصیب ہو جائے، جسے دین و شریعت کی زبان میں حج مبرور کہا جاتا ہے، اور ابراہیمی و محمدی نسبت کا کوئی ذرہ اسے مل جائے، تو دنیا کے اندر اس کو اتنی بڑی سعادت مل گئی جس سے بڑی سعادت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا اس دنیا کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا: ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا، حج کرو. اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا تو حج کرو. ایک صاحب نے سوال کیا: اللہ کے رسول، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے. انہوں نے پھر سوال کیا: کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا: اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا: اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم کر نہیں پاتے تھے. لہذا جب تک میں تمہیں کسی بات کا حکم نہ دوں تو خود سے سوال کر کے حکم لینے کی کوشش نہ کرو. تم سے پہلی امتیں اسی لیے برباد ہوئی، اسی لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے سوال کیا اور جب حکم آیا تو اس کی خلاف ورزی کی.
لہذا میری ہدایت ہے تم کو یہ کہ میں جس چیز کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے اس کی تعمیل کرو، میں جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤں۔ اس سے اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں سختی نہیں ہے، ہمارے اعتدال ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے، یہ الفاظ حدیث کے، جب میں کسی چیز کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ کمی کوتاہی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس زیادہ سفر ہو، یعنی حج کے سفر کا خرچ اس کے پاس ہو، سواری بھی اس کو میسر ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے حج، بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ حج نہ کرنے والے کو کہا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، کیونکہ یہودی، نصارہ، عیسائی یہ حج نہیں کرتے تھے، اور نماز چھوڑنے والے کو مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے والا کہا گیا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ بنو۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مشرکین مکہ حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز چھوڑنے والے کو مشرکین سے تشبیہ دی گئی۔ یہودی عیسائی نماز پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، حج نہ کرنے والوں کو یہود اور نصارہ سے تشبیہ دی گئی۔ بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جو مکہ تک جا سکتے ہیں، ان کے پاس کرائے کا پیسہ ہے، گزارے کا پیسہ ہے، وہاں جتنے دن رہیں وہاں وہ خرچ کر سکتے ہیں، گھر والوں کو بھی اتنا دے کے جا سکتے ہیں کہ ایک مہینہ نہیں رہیں گے تو گھر کا خرچ چلے گا، اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہے ہیں۔ اعلان نکالا جا رہا ہے حج کمیٹی کی طرف سے، حاجی گھٹتے جا رہے ہیں، کوٹا کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن لوگ حج کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذہن میں کیا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے ابھی تو ہم حج کرنے جھوٹ نہیں بول پائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، خیانت نہیں کر پائیں گے، یہ دماغ بنا ہوا ہے۔ عام طور پہ داڑھی رکھنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں حج سے پہلے نہیں تھی۔ جھوٹ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، خیانت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بددیانتی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن آدمی کہتا نہیں حج کرنے کے بعد چھوڑنا پڑے گا، پھر کیسے گزارا ہوگا، دکان کیسے چلے گی، کاروبار کیسے چلے گا، یہ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اسی لیے حالت یہ ہوتی ہے، بالکل بڑھاپے میں جاتے ہیں، اور پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں وہاں جا کے، عربوں کو پریشان کرتے ہیں وہاں جا کر، اور جو لے کے جاتا ہے لیڈر اس کو پریشان کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کو، اس عمر میں اتنا پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں کہ سب کو پریشان کرتے ہیں۔ ابھی دو بڑے بھی ہم لوگ کے ساتھ عمرے میں تھے، بوڑھے دونوں سگے بھائی لڑائی کر لی، دونوں بھائی لڑائی کر لی، یہاں سے ہار وار پہنا کے بھیجا گیا، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں مکہ مدینے جا رہے ہیں، واپس آئیں گے گھر والے پھر ہار پہنا دیں گے گلے میں، لیکن وہاں جا کر کے لڑائی جھگڑا نکل لیا۔ عام بات ہے، یہ لڑائی جھگڑا عام بات ہے وہاں پر،
اسی لیے اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن میں کہا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں حالات ہی ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انسان صبر نہیں کر پائے گا، لڑائی کر لے گا، اور وہاں ہر جگہ قدم قدم پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نہیں برداشت کرے گا آدمی لڑائی کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے الحج اشہر معلومات فمن فرض الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں۔ تو یہاں پر جہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں لوگ، اور پھر وہاں کی لڑائی اگر کر کے وہاں نہیں ملے وہ، تو واپس وطن آنے کے بعد ہمیشہ کی دشمنی ہوتی ہے، وہ جلدی کوئی ملا نہیں سکتا ان کو۔ بہرحال ایئرپورٹ پہ ہم نے دونوں بھائیوں ملوایا، سلام کو کروایا، بھائی جا رہے سگے بھائی ہو، بے عزتی کرا تو جا کر وہاں لوگ کیا سوچیں گے، عمرہ کرنے کے لڑائی کرنے کے لوگ، گھر والے کیا سوچیں گے، رشتے دار کیا سوچیں گے۔ سمجھایا بجھایا، بہرحال دونوں ملے۔ یہ واقعہ اس نے بتا رہے ہیں کہ جس عمر میں لوگ جاتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب واپسی ہو رہی تو ایک بھائی نے پاسپورٹ اپنا کہیں چھوڑ دیا، پاسپورٹ میں تو وطن کیسے واپس آ گیا۔ اب گروپ میں پریشان بھی جا رہا، پاسپورٹ کہاں چھوڑ دیے، ایئرپورٹ میں اندر چلے آئے، پاسپورٹ جو ہے راستے میں چھوڑنا، اب پھر لے کے بھاگنا، تلاش کرنا، پتہ چلا جہاں چیکنگ ہوتی ہے پورا جیب کا سامان نکالا جاتا ہے، باکس میں رکھ کر کے ٹرالی آگے جاتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، وہاں سب سامان اٹھائے، پاسپورٹ اسی میں چھوڑ دیا انہوں نے۔ دوسرے بھائی بیٹھے تھے، آ کے آرام سے بیٹھے تھے، جو ٹکٹ تھا جانے کا اس کو پھاڑ کے پھر گیٹ ڈسٹبن میں جاتا، ٹکٹ کو پھاڑ کے آرام سے ڈسٹبن پھینک دیا، اسی سے جانا ہے ان کو، اسی سے واپس آنا ہے ان کو، پھاڑ کر دیا۔ جب پتا چلا بھائی کیوں پھاڑ دیا، کہہ رہے کہ ہمیں لگا پرانا ٹکٹ ہے جس سے آئے تھے وہی والا آئے، تو کون 5 کلو کا ٹکٹ تھا، کون 5 کلو وزن کا ٹکٹ تھا، ہلکا ہو جائے گا، بیگ مانگے ہوئی ہے جو، ارے جو پھاڑنا پھینکنا کھل جائے گا پھاڑو پہ بھائی، ایئرپورٹ ہی سب کرتا ہے، ٹکٹ پھاڑنا سب کام، اب خالی پریشانی ہے۔ اس لیے واقعہ ہم کہاں سنا رہے ہیں، جو جاتے اس عمر میں عرب لڑکے کے تو اللہ مشکلہ کثیر، بہت پریشانی ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے تھے، عرب پریشان رہتے بیچارے، ایسے اس عمر میں جاتے ہیں ان کو خود کا ہوش نہیں رہتا۔ ایک بوڑھی عورت ہمارے بغل کمرے میں تھی، وہ ایک مرتبہ بھول سے ہمارے کمرے میں بیٹھ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا کمرہ ہے کہ کسی اور کمرہ ہے۔ ہم جب داخل ہیں اپنے کمرے میں تو ہم کو بھول رہی ہے کہ ہمارے کمرے یہ کیا کرنے آیا ہے، الٹا ہے وہ ہم کو غصہ ہو دیکھ کر کے ہمارے کمرے میں کیا کرنا ہے، اتنا اس کو اتنا دماغ کام نہیں کر رہا کہ ہم کس کمرے میں۔ یہ مزاج بنتا جا رہا ہمارا بڑھاپے میں، لیکن اب مزاج میں تبدیلی آئی ہے ماشاءاللہ، اب نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہوا ہے، اب جوانی میں لوگ حج عمرہ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو ذہنیت ہے نا، ایک ذہنیت جو بن گئی تھی کہ جو بڑھاپے میں حج کرنا ہے، ابھی سارے بچوں کی شادی کرنا ہے، سب بچوں کی شادی کر کے فارغ ہو جائیں گے تب حج کریں گے، اور پھر پتہ نہیں موت آ جاتی اسی بیچ میں۔ ابھی ایک نئی چیز یہ ہو گئی، حج کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہو گئی کہ لوگ عمرہ کر لے رہے ہیں، حج میں لگ رہا زیادہ پیسہ، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے لگ رہا، عمرہ 1 لاکھ نہیں ہو جا رہا۔ ابھی کیا ہے، حج چھوڑ کر کے لوگ عمرہ کر رہے ہیں، بھیڑ ہے عمرہ کرنے والا۔ اگر یہ ذہن میں ہے کہ حج نہ کر کے ہم عمرہ کر لیں اس کے بدلے میں، تو حج جو فرض ہے وہ فرض ثابت نہیں ہوگا عمرہ کرنے سے۔ عمرہ نفلی چیز ہے، عمرہ نہیں کریں گے تب بھی اللہ کی یہاں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ حج نہیں کریں گے مالدار ہونے کے باوجود اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی، اس کا سوال ہوگا۔ تو یہ بھی بہت بڑی ذہنیت ہو گئی کہ 1 لاکھ کے جب کام چلنا 5 لاکھ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے حاجیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
عمرہ کرنے والوں تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ عمرہ پہ لوگ اتفاق کر حج نہیں کرنا چاہتے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، اسی طرح حج فرض ہے۔ اگر مالدار ہو کر کے آدمی حج نہیں کرے گا، اس کا سوال ہوگا۔ عمرہ نفلی چیز ہے، کل یہ بہت اچھا ہے، نہیں کہ تو اللہ کا پکڑ نہیں ہوگی کہ عمرہ کیوں نہیں کیا تم نے، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ قبر میں اگر آپ جائیں گے تو منکر نکیر آپ سے پوچھیں گے کہ برج خلیفہ دیکھ کے آئے تھے نہیں آئے، اس کا سوال نہیں ہوگا آپ سے، لیکن جو چیز فرض ہے اس کا سوال ہوگا۔ تو ڈرنے کی بات ہے، مالدار ہو کے اگر حج نہیں کر رہا تو یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور فائدہ اتنا ہے حج کرنے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا اس میں کوئی شہوانی حرکت، شہوانی بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا، اس حال میں واپس آتا ہے کہ جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، دنیا میں جب وہ آیا تھا گناہوں سے بالکل پاک صاف تھا۔ اگر حج کرتا ہے کوئی اور گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، لوگوں کو جتانے کے لیے نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، گناہوں سے پاک و صاف واپس آتا ہے۔ لیکن ابھی تو قدم قدم پہ دکھاوا ہے سب، ابھی تو قدم قدم پہ دکھاوا ہے۔ پہلا قدم نکلتا ہے سیلفی کے ساتھ، ہار کے ساتھ، مالا کے ساتھ، پہلا قدم جو پڑتا ہے وہ ہر قدم پہ سیلفی، اس لیے اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ حاجی صاحب جیسے پہلے تھے ویسے ابھی بھی ہیں، خالی نام کے آگے لگ گیا ہے حاجی صاحب۔ مودی دکان پہ کہنے بھائی پرانا کھاتا پڑتا بولو ہمارا حج کر کے آئے لاؤ، مودی والا بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے پرانا جتنا قرضہ ادھار آج حاجی صاحب سدھر گئے، چکا دے دیا، پورا کھاتا کھلوا کر کہنے لگے کہ ہمارے نام جا کے حاجی بڑھا دیں، یہ فائدہ ہوا ہے۔ اس کو لگا کہ پرانا پورا قرضہ اتاریں گے، کھاتا پتا پورا حاجی لگوانے کے لیے، اثرات مرتب نہیں ہو رہے اس کے۔ آدمی حج کر رہا، عمرہ کر رہا، لیکن اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، کیونکہ جو آداب ہیں ان آداب پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ورنہ حج تو ایسی چیز تھی کہ جس جگہ کو کہا گیا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے، وہاں جا کے آدمی ہدایت نہ ملے، وہاں جا کے آدمی ہدایت نہ ملے تو پھر کہاں اس کو ہدایت ملے گی؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له ثواب الا الجنہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک عمرہ کیا آدمی، پھر عمرہ کیا، اس بیچ میں جو اس سے گناہ ہو گئے ہیں، عمرہ یہ کفارہ بن جاتا ہے درمیان کے گناہوں کا۔ اور حج کا معاملہ یہ، حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بار بار حج کر رہے ہیں، بار بار عمرہ کیوں کر رہے ہیں، بار بار حج بار بار عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بدلے کسی غریب کی شادی کرا دے آدمی، کسی غریب کی دکان کھلوا دے، کسی کی مدد کر دے، بار بار حج عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں، حدیث ثابت نہیں ہے کہ آدمی ایک بار کر لیا دوبارہ نہیں جا سکتا، یا دوبارہ نہیں جا سکتا، بار بار جا سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ حدیث بتاتی ہے العمرۃ للعمرہ، ایک عمرہ سے لے کے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، تو آدمی دوسرے بار عمرہ کرے گا تبھی نہ جا کے دو عمرے کے بیچ میں کفارہ بنے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، پہ در پہ حج عمرہ کیا کرو، مسلسل یعنی پہ در پہ عمرہ حج کیا
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر کو، ناداری کو، غریبی کو، گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتے ہیں کما تنفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة، جیسے انگیٹھی لوہے کے کچرے کو، سونے چاندی کے کچرے کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج عمرے سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ مال لگتا ہے حج میں 7 لاکھ 5 لاکھ، پرائیویٹ 7 لاکھ، لیکن نبی نے فرمایا حج کرنے سے آدمی غریب نہیں ہوگا۔ یہ ایمان بنا لیجیے، ایمان میں رکھ لیجیے، حج عمرہ کرنے سے آدمی غریب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا فائدہ ہی نبی نے بتایا ہے کہ حج عمرے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ فقر دور ہو جائے گا، کبھی فقر فاقہ نہیں ہوگا، کسی حاجی کو آپ بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کسی حاجی کو آپ پریشان آنے نہیں دیکھیں گے، الا کہ کسی اور چیز کی سزا اس کو مل رہی ہو، کسی اور گناہ کی سزا اس کو مل رہی ہو، کسی کے بددعا اس پر لگی ہو، کوئی ایسا کام کسی کے بددعا اس نے لی ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن پہلا ہی فائدہ حج عمرے کا بتایا گیا ترک الفقر، یعنی فقر کو دور کر دے گئے اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے لوہار کی بھٹی، سونار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو، سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، یہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا حج مبرور یعنی مخلصانہ حج، مخلصانہ حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سعادت کی بات ہے جو وہاں پہنچ جاتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والعمار عبد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم اس کی مہمانی کرتے ہیں، اچھے سے کھانا کھلاتے ہیں، اس کے آرام کا خیال کرتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اب اللہ ان کی مہمانی کرتا ہے، اللہ کی مہمان بن کر کے وہ رہتے ہیں وہاں پر۔ مہمان واپس جائے، جا کر کے برائی کرے، اس کے گھر ہم گئے تو اس نے سیدھے خیال نہیں رکھا، اچھا کھانا نہیں کھلایا، میزبان نے اپنی جو کر سکتا تھا کیا، اس نے کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گئی تو شکوہ شکایت مہمان کرے گا تو میزبان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مہمان واپس جانے کے بعد میزبان کی شکوہ شکایت کرے تو میزبان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آدمی وہاں سے آنے کے بعد وہاں کی کمیاں بیان کرے، وہاں کی برائی کرے، وہاں کی پریشانیاں بتائے، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ سوچے کہ اللہ کے مہمان بن کر کے ہو رہا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ اب مہمان جب اللہ کا ہے تو کیا فائدہ اس کو ملا؟ الحاج والعمار عبد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوا اجابهم وان استغفروا غفر لهم، یہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، جب یہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ فائدہ اللہ کے مہمان بننے کا کہ آدمی جب حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، جب وہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اپنے حق میں آدمی دعا کرتا ہے، والدین کے لیے دعا کرتا ہے، رشتے داروں کے لیے دعا کرتا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہے، پوری دنیا کے انسان ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد یہ بڑی سعادت کی بات ہے، پھر بھی انسان کے اندر شوق نہ پیدا ہو، پریشان، یعنی مالدار ہونے کے باوجود ایک ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، مجبور ہے، اور جو طبقہ وہاں نظر آتا ہے بہت مالدار طبقہ نظر نہیں آتا ہے۔ عمرے میں جو طبقہ نظر آتا ہے وہاں پر ایسا نہیں، بہت بہت مالدار لوگ ہیں، ان کے پہناوے سے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے نارمل لوگ۔ ایک بزرگ کی ویڈیو وائرل ہوئی، پوری دنیا وائرل ہوئی، سب نے دیکھا ہوگا، 15 سال بکریاں چرا کے پیسہ جمع کر عمرہ کرنے گئے تھے۔ جب اللہ بلاتا ہے تو چرواہے کو اللہ بلا لیتا ہے،
تو ہم دعا کریں اللہ سے، اپنے اندر تمنا پیدا کریں، اپنے اندر طلب پیدا کریں، اپنے اندر سچی طلب پیدا کریں، اللہ سے مانگیں۔ حج عمرہ پیسے سے آدمی نہیں کرتا ہے، مقدر سے کرتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی اللہ کو جانا جاتا ہے۔ تو وہاں جو طبقہ نظر آتا ہے ایسا نہیں، بہت مالدار لوگ ہیں، آدمی کے پاس پیسہ ہو اور پھر اس کے اندر شوق نہ پیدا ہو کہ بھائی ہمارے پاس چلے جائے وہاں پر اللہ کے گھر کا دیدار کر لے، نبی کا شہر جا کے دیکھا ہے، اس کے اندر ایک تمنا نہ پیدا ہو، بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حج کر کے آئے تو اس سے راستے میں مسافہ کرو، گھر پہنچنے سے پہلے اس کو راستے میں مسافہ کرو، اس سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ وہ اس حال میں واپس آیا اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں۔ اب وہ اس سے دعا کے لیے کہو گے، وہ پاک صاحب کے گناہوں سے آپ کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، جب بھیجنے جاتے ہیں تو کئی بس جاتی بھیجنے کے لیے، بس بھر بھر کے لوگ جاتے ہیں بھیجنے کے لیے، شاید اس لیے جاتے ہیں اس سے واپس نہ آئے حاجی صاحب، یہ دماغ میں رہتا ہوگا چلو نہیں ملاقات ہوگی آخری بات چھوڑ دے رہے ہیں ان کو۔ ہم کو تو لگتا ہے یہی لگتا ہے ہم کو، بس سے جو رشتے دار بات بھر کے جاتے ہیں وہ ودا کرنے جاتے ہیں کہ دب دبا گئے کہیں مر مر آ گئے واپس نہیں آئیں گے، چلو چھوڑا کر دیں۔ اس لیے تعداد زیادہ چھوڑنے والوں جاتی ہے، اور واپس دو چار لوگ جا کر دور پہنچ جائیں گے پھر واپس زندہ چلے آ رہے ہیں۔ ہم تو چھوڑ کے گئے نہیں آئیں گے پھر واپس چلے آ رہے ہیں، کون لانے جائے، چلو چھوڑو۔ اس لیے دوبارہ لانے نہیں جاتے لوگ۔ معاملہ الٹا ہونا چاہیے، معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ جانے کے دو چار آدمی چلے جائیں، یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو کمانے جاتے ہیں سعودی عرب، جو سعودی عرب کمانے جاتے ہیں وہاں معاملہ الٹا ہے۔ جب وہ بیچارہ جاتا ہے 2-3 سال کام کے لیے تو ایک بھائی اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بھائی چچا کا لڑکا، کوئی ایک بدلا دو، کوئی دوست یار، اس کو ایک ہی دو آدمی جاتا ہے کیونکہ جدائی کا وقت ہوتا ہے، گھر والے جاتے ہیں، عورتیں نہیں جاتی ہیں۔ وہ جاتا ہے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، ہاتھ ہلایا ادھر ہاتھ ہلائے، اس کا تو چلا جاتا ہے، ایک دو آدمی واپس آیا۔ لیکن جب 3 سال بعد وہ کما کے واپس آتا ہے تو اس وقت عورتیں، گھر والے، بیوی، بچے سب جاتے ہیں اس کو لانے کے لیے، سب اس کو اس وقت دیکھو خوشی کا موقع ہوتا ہے کما کے واپس آ رہا ہوں۔ اور حج عمرہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے، چھوڑنے کے لیے ایک بھیڑ جاتی ہے، لانے کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں، جبکہ سفر بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن جاتے وقت زیادہ لوگ جاتے ہیں، لاتے وقت کم رہتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ بھی ویسا ہونا چاہیے کہ بھائی چھوڑنے تو 2 آدمی چلے گئے کوئی بات نہیں، اتنی بے حیائی آپ کو ایئرپورٹ میں کیا بتائیں ہوتی ہے۔ ہر گھر سے عورتیں جاتی ہیں فل میک اپ کر کے حاجی کو چھوڑنے کے لیے، جوان لڑکیاں، ایئرپورٹ پہ بھیڑ ہوتی چھوڑنے کے وقت، ہر طرح لڑکیاں عورتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ، جس وقت چھوڑنے جاتے ہیں بھیڑ ہوتی ہے، آنے وقت نہیں رہتا اللہ ماشاء اللہ تھوڑے بہت لوگ رہتے ہیں۔ تو حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آئے جب واپس اس وقت لوگوں کو جانا چاہیے کہ دعا کرائیں گے، ان سے مبارکباد دیں گے، ان سے اپنے حق میں دعا کرائیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ لیکن ہمارے ہر معاملے میں الٹا گنگا بہتی ہے، گنگا الٹی ہر معاملے میں بہتی ہے، یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کی استطاعت ہے کہ وہ سفر کر سکتے ہیں حج کا، ان کو ضرور کرنا چاہیے، حج کا سفر ضرور کرنا چاہیے۔ جو جن پر حج نہیں فرض، ان کو اگر شوق ہے تو کم سے کم عمرے کا سفر ہو کر عمرہ کریں، جا کے دیکھیں، کعبہ کو دیکھیں، مسجد نبی کو دیکھیں، گنبد خضرا کو دیکھیں، مکہ مدینہ کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر یا کہیں اور گھومنے جو جاتے ہیں، جو ایک آدمی جو خرچ آتا ہے اس سے تھوڑا ہی زیادہ خرچ
سے آج برا کرنے کا تھا. یعنی جو ہم لوگ ہندوستان میں جو درگاہوں پہ کہاں لوگ جاتے ہیں، اگر وہاں ہوٹل اچھا ہوٹل میں رہے تو 50 پار کر جاتا ہے. تھوڑا زیادہ لگا کر کے آدمی مکہ مدینہ پہنچ جائے گا. تو یہ سعادت حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سب کو بلانے پہ آ جائے تو اللہ کا کوئی کمی نہیں ہے. ہم دعا کریں کہ اللہ پوری امت کو اپنے دربار میں بلا لے. اللہ کا کچھ کم نہیں ہوگا لیکن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے.